بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر، وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے کچھ تازہ ترین اطلاعات، دو خبریں آپ سے شیئر کروں گا۔ ایک ہے بہت ہی اہم ترین پولیٹیکل ڈیولپمنٹ ہونے جا رہی ہے، اور اگر وہ پولیٹیکل ڈیولپمنٹ ہو جاتی ہے تو یقیناً پاکستان میں جمہوریت اور پارلیمان کی بالادستی اور آئین کی بالادستی، اس پہ بہت فرق پڑے گا اور بہت ہی مثبت نتائج نکلیں گے۔ ایک اچھی خبر ہے، ایک اہم ترین ڈیولپمنٹ ہے، وہ آپ سے شیئر کروں گا، اور آنے والے دنوں میں کیا ہو سکتا ہے اور اس کے نتیجے میں، کیونکہ اہم ترین ملاقاتیں چل رہی ہیں اور بیک ڈور چینل پہ بالکل خاموشی سے، میڈیا میں کوئی چیز نہیں آ رہی، اور خاص طور پہ قومی ذرائع ابلاغ پہ تو بالکل ہی نہیں آ رہا، اور اس کی دانستہ ایک وجہ ہے۔ اس کو جان بوجھ کے سٹیک ہولڈرز جو ہیں انہوں نے مخفی رکھا ہوا ہے تاکہ معاملات خراب نہ ہوں، کیونکہ اس وقت پاکستان میں ذاتی مفادات کے لیے اور ذاتی عہدے بچانے کے لیے بہت سارے لوگ جو ہیں اسپاٹ فکسر جن کو میں کہتا ہوں، وہ اسپاٹ فکسر سسٹم میں موجود ہیں، اور وہ نہیں چاہتے کہ پاکستان میں کوئی بہتری آئے، پولیٹیکل سٹیبلٹی آئے، کیونکہ پولیٹیکل سٹیبلٹی آتی ہے تو ان کی دال جو ہے وہ نگلتی، اور ان کا جو روزی روٹی ہے وہ ہوتا ہے ختم۔ اس لیے، اور خاص طور پہ جو چھوٹے گروپس ہیں وہ تو بالکل ہی نہیں چاہتے۔ یہ ساری چیزیں آپ سے شیئر کروں گا، ایک اہم خبر ہے، لیکن اس سے پہلے شہید ارشد شریف، آج پھر سپریم کورٹ آف پاکستان میں ہیئرنگ ہے، اور لارجر بینچ، میں کریڈٹ دیتا ہوں لارجر بینچ، چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس عمر عطا بندیال صاحب، جسٹس اعجاز الحسن صاحب، جسٹس مظہر علی اکبر نقوی صاحب، اور جسٹس جمال خان مندوخیل، اور جسٹس محمد علی مظہر صاحب۔ لارجر بینچ ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی تاریخ کے اگر چند ایک مشکل ترین مقدمات ہیں تو ان میں سے مشکل ترین مقدمے کا وہ اس وقت ہیئرنگ کر رہے ہیں، وہ ہے شہید ارشد شریف کے قتل کا معاملہ، اور اس میں چونکہ ان کی والدہ محترمہ آ چکی ہیں، ہماری بھی ماں ہیں، آنٹی ہیں، وہ آج ویل چیئر پہ گئیں اور وہ زاروں قطار روئی ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان کمرہ عدالت نمبر 1، زاروں قطار روئی۔ آج مجھے لگتا ہے کہ انہوں نے اپنی بھڑاس نکال لی ہے، اور جو ان کے سینے میں گھٹن تھی، ان کے وجود میں جو گھٹن تھی، وہ آج انہوں نے باہر نکالی ہے۔ شہید ارشد کی اہلیہ جو ہیں وہ بھی، بھابھی سمیہ جو ہیں وہ بھی موجود تھیں، اور آج جب انہوں نے دیکھا، کورٹ روم میں گئیں تو 5 آنریبل ججز بیٹھے تھے، کمرہ عدالت نمبر 1 بھرا ہوا تھا، تو وہ زاروں قطار روئیں اور انہوں نے کہا کہ مجھے انصاف چاہیے، اور پھر انہوں نے ایک لکھی ہوئی اپلیکیشن دی کہ یہ ہے میری اپلیکیشن، اس میں میں نے جو کچھ لکھنا تھا لکھ دیا، اور اس میں پھر انہوں نے قمر جاوید باجوہ سمیت باقی جتنے بھی ہیں، پچھلی ویڈیوز میں تمام نام بتا چکا ہوں، وہ سب کے سب موجود تھے، لیکن ابھی بھی جبر کا ماحول اور خوف کا ماحول جو اتنا ہے، خوف جبر اتنا زیادہ ہے کہ 2 وکلا، میں بتاؤں آپ کو، 2 وکلا جو ہیں، ایک وکیل تو آنریبل جو ہیں وہ کمرہ عدالت ہی چھوڑ گئے، سپریم کورٹ سے ہی چلے گئے، کیونکہ جب انہوں نے دیکھا کہ اتنے بڑے بڑے نام، تو وہ چھوڑ گئے اور وہ افورڈ نہیں کر سکتے تھے۔ دوسرے پھر ایک اور وکیل، انہوں نے بھی انکار کر دیا تھا کہ ہم یہ کیس نہیں لے سکتے۔ یہ ہے اس وقت خوف کی علامت، جبر کی علامت۔ ان حالات میں اگر ایک بیوہ خاتون اور 2 شہیدوں کی ماں، اور وہ جاتی ہیں، اور وہ بھی اپنے پاؤں پہ نہیں چل کے جاتی، ویل چیئر پہ جاتی ہیں، اور ویل چیئر پہ جا کے بڑی مشکل سے پہنچتی ہیں، اگر وہ اتنی ہمت کر سکتی ہیں، یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ سب کے سب نام ٹھیک ہوں، میں آپ کو بات پھر کہہ رہا ہوں، یہ ضروری نہیں ہے کہ سب کے سب نام ٹھیک ہوں، لیکن جو کچھ ان کی شہید ارشد کے ساتھ ہوا، اور جو کچھ وہ جانتی ہیں، اور وہ پڑھی لکھی خاتون ہیں، پڑھی لکھی فیملی ہے، وہ جو کچھ جانتی ہیں، کم از کم ان کو دلاسا تو دیں، ان سے پوچھیں تو صحیح جا کے کہ ماں جی آخر ہوا کیا ہے۔ تو ان کے پاس ایک ٹائم لائن ہے، اس ٹائم لائن کے اکارڈنگلی انہوں نے بات کی ہے، اور وہ زاروں قطار روئیں، اور جسٹس مظہر علی اکبر نقوی صاحب نے، اور اتنے یعنی کہ آنریبل ججز، چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب، جسٹس اعجاز الحسن صاحب، جسٹس مندوخیل صاحب، اور جسٹس مظہر علی صاحب، اور اسی طریقے سے جسٹس مظہر علی اکبر نقوی صاحب نے ایک بات کی، انہوں نے کہا کہ یہ ماں جی اس لیے نہیں رو رہی کہ ان کا بیٹا واپس آ جائے گا، ان کو پتہ ہے کہ وہ زندہ نہیں ہو سکتا، لیکن وہ اس لیے یہاں پہ آہ و بقا کر رہی ہیں کہ کسی اور کا بیٹا نہ مارا جائے، کوئی اور جرنلسٹ نہ مارا جائے۔ اس طریقے سے یہ اپنا مقدمہ نہیں لڑ رہی، یہ تمام صحافی برادری کا، تمام
ایسے لوگوں کا، محب وطن پاکستانیوں کا مقدمہ لڑ رہی ہیں جو کل کو بے موت مارے نہ جائیں۔ اور میں حیران ہوں اس بات پہ کہ کوئی بھی سینئر جرنلسٹ جو ہے، سینئر جرنلسٹ، اینکر پرسن، بڑے بڑے اینکر پرسن ہیں، ہمارے دوست ہیں، وہ کوئی نہیں پہنچا کمرہ عدالت نمبر 1 میں۔ ان میں سے مجھے کوئی نون فیس نظر نہیں آیا، اور جانا چاہیے، حوصلہ دینا چاہیے، کیونکہ شہید ارشد کی ماں جو ہیں وہ ہم سب کا مقدمہ لڑ رہی ہیں۔ بالکل اسی طریقے سے اعظم سواتی صاحب بھی، وہ سب پارلیمنٹیرینز کا مقدمہ لڑ رہے ہیں، تمام شہریوں کا مقدمہ لڑ رہے ہیں۔ ان سے اختلاف کیا جا سکتا ہے، لیکن جو بات کر رہے ہیں ان سے اختلاف نہیں کیا جا سکتا، جو وہ اصول اختیار کرنا چاہ رہے ہیں۔ اسلوب سے اختلاف ہو سکتا ہے، اصول سے نہیں ہے۔ اصولی طور پہ اعظم سواتی صاحب بالکل ٹھیک ہے۔ یہ شہید ارشد شریف کا معاملہ ہے۔ تو جسٹس مرحال اکبر نقوی صاحب نے بہت، پھر اس میں جو ایف آئی آر میں 3 نام درج کیے گئے، جو سرکاری ایف آئی آر ہے، تو اس میں انہوں نے بہت سارے سوالات اٹھائے جسٹس نقوی صاحب نے، اور پھر جسٹس عمر بندیال صاحب نے یہ کہا کہ یہ 2 شہیدوں کی ماں ہیں، ہمارے سامنے کھڑے ہیں، تو شہید ارشد شریف کو شہید مانا گیا کمرہ عدالت نمبر 1 میں، اور سپریم کورٹ سب سے بڑا ادارہ، آئینی ادارہ، تو وہاں پہ بھی ان کو خراج تحسین پیش کیا گیا اور ان کی شہید ارشد شریف کی خدمات کو تسلیم کیا گیا۔ تو دیکھتے ہیں آج کیا ہوتا ہے اس سارے معاملے میں، آج کیا ہوتا ہے۔ آج شہید ارشد شریف کی والدہ کا جائزہ لینا درخواست کا، اور پھر آنریبل کورٹ نے یہ بھی کہا کہ آئی جی آپ اس کے پاس آئیں گے، آپ ان سے بات کریں اور ان کو بتائیں، اور آئی جی کو بھی حکم دیا کہ آپ جائیں، والدہ سے ملیں اور ان کے دکھوں کا مداوع کریں، اور ان کو مطمئن کرنا ہے۔ یہ بات فیکٹ ہے کہ ان کو مطمئن کرنا ہے۔ اس کی وجہ ہے کہ اس کے علاوہ تو کوئی آپشن ہے نہیں، اور ماں جی جو ہیں وہ نکل رہی ہیں، حالانکہ کچھ عرصہ پہلے بالکل ٹھیک تھی، اب وہ ویل چیئر پہ آ گئی ہیں، تو ان کو اگر آنریبل کورٹ چاہے، اور چیف آف آرمی اسٹاف جنرل عاصم منیر صاحب، سید عاصم منیر صاحب، حافظ قرآن، اور پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب اگر وہ چاہیں تو بہت کچھ کر سکتے ہیں، فوری طور پہ ان کے زخموں پہ مرہم رکھ سکتے ہیں، بہت کچھ کر سکتے ہیں، اور انہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو اگر جان دینی ہے، اللہ تعالیٰ کا خوف ہے، تو پھر ہم نمازیں پڑھتے ہیں، 5 وقت کی نمازیں پڑھتے ہیں، اور ہر نماز میں اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہوتے ہیں، تو پھر انصاف دینا پڑے گا، اور اس میں کسی قسم کی کوئی رکاوٹ نہیں ڈالنی چاہیے۔ یہ تو آپ دیکھتے ہیں جی آج کیا ہوتا ہے جب کمرہ عدالت نمبر 1 میں دوبارہ کارروائی ہوگی۔ اور آگے بڑھتے ہیں، پولیٹیکل ڈیولپمنٹ۔ پولیٹیکل ڈیولپمنٹ یہ ہے اچھی، جیسے اس معاملے میں، اور پھر ایک اور بات بتا دوں کہ یہ رپورٹ جو ہے یہ وزیر داخلہ دیکھ چکے تھے۔ کورٹ روم نمبر 1 میں کل نہیں پرسوں غلط بیانی کی گئی کہ جی ابھی تک رپورٹ نہیں دیکھی، جبکہ یہ ریکارڈ پہ ہے کہ رانا صاحب نے کہا تھا کہ رپورٹ دیکھ لیجیے۔ اور پھر اس رپورٹ میں ایک پورشن ایسا ہے جب ابھی رپورٹ آئی نہیں تھی، اور اس وقت فیصل واڈا نے پریس کانفرنس کر کے اس رپورٹ کا ایک حصہ انہوں نے اپنی انفارمیشن کی بنیاد پہ دیا تھا۔ تو فیصل واڈا کو وہ انفارمیشن کس نے دی تھی، میں وہ مینشن نہیں کروں گا وہ کون سا پورشن ہے، لیکن وہ پورشن وہی ہے اور اس رپورٹ میں موجود ہے۔ تو وہ انفارمیشن پھر کون دے رہا تھا، یہ پولیٹیکل نیریٹو اور میڈیا کے ساتھ کون کھیل رہا تھا۔ آگے بڑھتے ہیں جی، پولیٹیکل ڈیولپمنٹ، عام انتخابات کی طرف معاملہ بڑھ رہا ہے، اور پولیٹیکل پلیئرز، میں اپنی صحافی برادری کو بھی کہتا ہوں کہ آپس میں لڑنا چھوڑ دیں، ایک دوسرے کے ساتھ مل بیٹھیں اور اپنی حفاظت خود کریں، اور حفاظت اس وقت ہوگی اگر آپ ایک فیملی بن جائیں گے، اتحاد ہوگا، اتفاق ہوگا، اور متحد ہو کے جب آپ ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے ہوں گے کندھے سے کندھا ملا کے، تو پھر ہی آپ کو کچھ تحفظ مل سکتا ہے۔ ادروائز آپ کو بے لباس بھی کیا جائے گا، ننگا بھی کیا جائے گا، تشدد بھی کیا جائے گا، ذلیل بھی کیا جائے گا، اور قتل بھی کیا جائے گا۔ تو یہ اب جرنلسٹ کمیونٹی کی اپنی ثوابدید ہے کہ وہ کون سا راستہ اختیار کرتے ہیں، ایک دوسرے سے دست و گریباں ہوتے ہیں یا پھر متحد ہوتے ہیں اور اپنے حقوق کا تحفظ کرتے ہیں، کیونکہ شہید ارشد شریف کے بعد ہمیں اس بات کا تہیہ کر لینا چاہیے کہ آئندہ کوئی بھی لاش نہ گرے۔ اب پولیٹیکل خبر، ایوان صدر اس وقت متحرک ہے، اور ایک اہم ترین ڈائلاگ چل رہا ہے مسلم لیگ نواز اور پاکستان تحریک انصاف میں، یعنی نواز شریف صاحب میں اور عمران خان صاحب کے درمیان،
इनडायरेक्ट चल रहा है। ईवान सदर, इस वक्त सदर ममलकत डॉक्टर आरिफ अलवी साहब और इसहाक डार साहब इसमें कोशा हैं, और दोनों की तरफ से ये तीसरी मुलाकात है। तीसरी मुलाकात हो गई है कल, उससे पहले 2 मुलाकातें हुई। आर्मी चीफ के अपॉइंटमेंट का मामला था, वो खुश उसलूबी से हल हुआ और इमरान खान साहब ने बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स दिया। अब आम इंतखाबात की बारी है। अब आम इंतखाबात में छोटे ग्रुप्स जो हैं उनकी दाल नहीं गलती। अगर इलेक्शन होते हैं, फ्रेश इलेक्शन की तरफ जाया जाता है, क्योंकि ये एडहॉक गवर्नमेंट है, इसमें किसी का कोई भला नहीं है। और मुस्लिम लीग नवाज़ जितना अर्सा रहेगी गवर्नमेंट में, मुस्लिम लीग नवाज़ लूज़ करेगी। और इस वक्त ज़रूरत है फ्रेश गवर्नमेंट की, फुल फ्लेज गवर्नमेंट की, उसकी ज़रूरत है। और पॉलिटिकल प्लेयर्स, अब अगली बात बता दूं कि मुस्लिम लीग नवाज शरीफ साहब भी चाहते हैं आम इंतखाबात, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी आम इंतखाबात चाहती है, लेकिन इस मुज़ाकरात को कामयाब कौन नहीं होने दे रहा, इसमें इत्तेफाक कौन नहीं होने दे रहा। ये नंबर 1 तो छोटे ग्रुप्स हैं, और वो ग्रुप्स हैं जिनको पता है कि उनके हाथ में कुछ नहीं आना। मुस्लिम लीग नवाज़ का वोट बैंक मौजूद है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौजूद है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध में है, जरदारी साहब लालच कर रहे हैं, और जरदारी साहब ने नवाज शरीफ साहब तक पैगाम ही पहुँचाया है। लेकिन देखना है कि इस वक्त फ़ौज जो है वो अपने आप को फ़ौज सियासत से किनारा कश कर चुकी है। वो वाला नहीं जो बाजवा साहब ने किया था, वो नहीं, बल्कि अमलन चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनाब आसिम मुनीर साहब अपने कामों में मशगूल हैं। वो लाइन ऑफ कंट्रोल का विज़िट किया, उसके बाद मगरबी सरहद का विज़िट किया, कराची गए, बाबा कौम कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के मज़ार पे हाज़िरी दी, और उसके बाद कुछ पोस्टिंग ट्रांसफ़र्स किए हैं, मज़ीद उन्होंने करने हैं, ब्रीफिंग्स ले रहे हैं। तो वो बहुत हद तक अपने आप को डिसएसोसिएट कर रहे हैं पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ से। और मेरी इत्तला के मुताबिक अभी तक उन्होंने किसी सियासी शख्सियत से मुलाकात नहीं की, और आइंदा करीब करीब इरादा भी नहीं है। अब पॉलिटिकल प्लेयर्स की जिम्मेदारी है। 2 मेन पॉलिटिकल प्लेयर्स इस वक्त मुस्लिम लीग नवाज़ और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, और मैं इस मौके पे मरियम बीबी से भी, उन्होंने भी एक ट्वीट किया है शहीद अरशद शरीफ के जो फैक्ट फाइंडिंग टीम है उस पर, और एक पोर्शन उन्होंने रिपोर्ट किया है, वो बिल्कुल दुरुस्त, इसी पे रहना चाहिए। वरना ऐसा ही होगा कि शहीद अरशद का जो कत्ल है उसको डाइवर्जन दी जाएगी, अपनी तरफ से तवज्जो हटाई जाएगी। वो कौन है, वो बहुत ही बारीक वारदातें ज़रूर करेंगे, और इसलिए बेहतर है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को फुल सपोर्ट किया जाए। मैं मरियम बीबी से ये भी कहूँगा कि अपने अंकल प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब से ज़रूर कहना चाहिए कि वो जितने भी नाम आ गए हैं, कम अज़ कम उनको ये ज़रूर करना चाहिए आर्मी चीफ से मिलकर कि उनको उनके ओहदों से हटा देना चाहिए। और जब तक तहकीकात मुकम्मल नहीं होती, जो नीट एंड क्लीन इनोसेंट करार पाएँ, वो बिल्कुल वापस आएँ, वरना ये माहौल इसी तरह प्रगंदा रहेगा जब तक कि ये सारी चीज़ें हट नहीं जाती। तो अच्छे नताइज निकल सकते हैं अगर आर्मी जो है वो अपनी डोमेन में रहे, और पॉलिटिकल प्लेयर्स आपस में बैठ के मामला तय करें, और पिंडी और इस्लामाबाद की तरफ देखना छोड़ दें अपारा की तरफ, बल्कि अपनी चीज़ें खुद तय करें। वरना छोटे ग्रुप्स मुतहर्रिक हो चुके हैं, और वो अपना काम अपना उल्लू सीधा करने के लिए वो पूरे मुल्क के जो मफादात हैं उसको दाव पे लगा देंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।